الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے بے باطل کے احکام، جس میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ بے باطل میں چونکہ بنیاد میں خرابی ہوتی ہے، لہٰذا شرعی لحاظ سے اس کا وجود تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ اس بنا پر اس کی وجہ سے کوئی اثر اور حکم بھی ثابت نہیں ہوتا، لہٰذا بے باطل کی صورت میں خریدار نے جو چیز لی ہے اس کا واپس کرنا لازم ہے، اور بیچنے والے نے جو رقم یعنی قیمت لی ہو وہ بھی واپس کرنا لازم ہے۔ ان میں سے کوئی اس واپسی سے انکار نہیں کر سکتا، نہیں اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے جانبین کی مرضی یا قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے، بلکہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی آزادانہ مرضی سے اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے، بلکہ جلد از جلد ختم کرنے کا حکم ہے۔ بے باطل کی دوسری حکم وہ یہ ہے کہ اس کو یعنی بے باطل کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بے باطل کو اگر درست کرنا ہو تو اس کے لیے نئے سرے سے ایجاب اور قبول کر کے نیا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ سابقہ معاملے کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی خرابی دور کرنے کی کوشش کرنے سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اثر نو ایجاب اور قبول کرنا پڑے گا۔ تیسرا حکم بے باطل کے بارے میں یہ ہے کہ خریدار اگر بے باطل کے تحت خریدی ہوئی چیز میں تصرف کرے تو وہ تصرف کالعدم ہے۔ اس تصرف کو ختم کر کے یہ چیز اصل مالک یعنی پہلے بیچنے والے کو لوٹائی جائے گی۔ چنانچہ اگر خریدار نے یہ چیز آگے ہبہ یا فروخت کر دی ہو تو پھر اس معاملے کو ختم کر کے چیز واپس لے کر اصل مالک کو لوٹائی جائے گی ہر حال میں، اور اس سے اپنی رقم واپس لی جائے گی۔ اچھا، اسی طرح دوسری خریدار سے جو رقم لی گئی ہے وہ اس کو واپس کی جائے گی۔ اگر خریدار کے تصرف کے نتیجے میں وہ خریدی ہوئی چیز ہلاک اور ختم ہو جائے تو پھر اس چیز کی قیمت اور اگر اس کی مثل موجود ہو تو اس کو مثل کہیں سے لے کر اصل مالک کو دی جائے گی اور اس سے اپنی رقم واپس لی جائے گی۔ البتہ اگر بے باطل کے تحت خریدی ہوئی چیز از خود کسی آسمانی آفت سے ہلاک ہو جائے تو اس کے زمان میں پھر دو قول ہے۔ جمہور فقہاء اکرام اور احناف رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق اس صورت میں بھی خریدار کے ذمے اس کا ضمان لازم ہے، جبکہ احناف کے دوسرے قول کے مطابق یہ چیز خریدار کے پاس امانت ہے، کیونکہ معاملہ تو کالعدم ہو چکا ہے، اب صرف مالک کی اجازت سے اس چیز پر خریدار کا قبضہ ہو جانا باقی رہتا ہے، لہٰذا یہ امانت ہی کی صورت ہے جس میں کسی تعدی کے بغیر ضمان لازم نہیں آتا۔ ان دو اقوال میں بظاہر ضمان والا جو قول ہے یہی راجح ہے، کیونکہ ایک تو وہ جمہور فقہاء اکرام کی رائے ہے، اور اسی طرح جو ہے احناف رحمہ اللہ میں سے علامہ رافعی رحمہ اللہ بھی اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس کی فقہی دلیل بھی قوی اور اصح ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی درس میں پھر بے باطل کی جو مثالیں ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے، جس سے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔